السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بہت زیادہ معذرت، مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت غصے میں ہوں گے اور کچھ تو بہت زیادہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور کچھ کمنٹس تو میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں شرمندگی سے، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی برا لگ رہا تھا کہ میں بار بار آپ کو اپنی پریشانی کیسے بتاؤں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میری مما اور میرے انکل کے بارے میں، میری امی ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے، اب وہ ویسے والی کنڈیشن تو نہیں ہے لیکن ہو جائیں گے ٹھیک، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ میرے انکل بھی ٹھیک ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ میری مما کی ممانی جو ہے ان کی ہو گئی تھی ڈیتھ تھوڑے دن پہلے، وہ ادھر ہی گئے ہوئے ہیں۔ میری مما اپنی امی کے گھر ہے اور میں ادھر ہوں گھر اپنے بابا اور اپنے بھائیوں کے پاس۔ تو لیٹ ایپیسوڈ دینے کی وجہ یہ ہے، میں نے پوسٹ بھی کی تھی نا، میں نے آئی تھنک نہیں بتایا تھا کہ میں ایپیسوڈ دوں گی، لیکن میں نے پوسٹ کی تھی کہ چلو میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں۔ تو اس پوسٹ کے 2 دنوں بعد میرا ہاتھ جل گیا تھا۔ گھر میں مہمان آ رہے تھے نا پوچھنے کے لیے، تو بس پھر کام وغیرہ کرنے، ہمارا یہ ہے کہ کچن کا کام ملاز میں نہیں کرتی ہوتی، گھر والے یا جو بھی ہیں، کچن کا کام ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے اور وہ گھر کی عورتوں کا ہی بنا کھانا کھاتے ہیں۔ اور میں نفرت تفری میں بس میں تھی، میں کھانا بنا رہی تھی تو میرا ہاتھ جل گیا، کلائی میری جل گیا، وہ بھی بھاپ سے بریانی بنا رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، جلدی جلدی میں بس میں اس میں پانی ڈالنے لگی ہوں نا، تو ایک دم سے میں نے جب اس کا ڈھکنا اتارا میری ساری کلائی جل گئی اور اتنی بری طرح سے جلی ہے، اتنی بری طرح سے میں کیا بتاؤں۔ ابھی بھی اتنے عجیب عجیب سے اوپر نشان سے بنی گیا اور اتنا کھچاؤ پڑ رہا ہے، ساری سکن اکٹھی ہو گئی ہے، ساری جلس سی گئی ہے، تو اس لیے پھر میں لکھ نہیں سکی، میرا دل نہیں کیا اور پھر مجھے درد بھی بہت تھا، تو نہ میں نے کوئی پوسٹ کیا اور میں آئی نہیں ہوں۔ میں ویسے بھی سوشل میڈیا میں بہت کم یوز کرتی ہوں، میں نہ اتنی ٹک ٹاک یوز کرتی ہوں، نہ اتنا انسٹا، کچھ بھی نہیں کرتی میں۔ فیس بک ہے اس پہ میں کبھی کبھی چلے جاتی ہوں، وہ بھی میں اس لیے کہ وہاں جا کے میں اپنے ریڈرز کے کمنٹ پڑھتی ہوں اور ان کے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں تو میں ان کا رپلائی کر دیتی ہوتی ہوں، باقی میں نہیں اتنا کرتی، آتی بھی نہیں ہوں کیونکہ میں اتنا بزی ہوتی ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ میں اتنا حیران ہوں کہ پتہ نہیں لوگ کیسے یوز کر لیتے ہیں یہ سوشل میڈیا، اور باقی رائٹرز پہ بھی حیران ہوں کہ وہ کیسے لکھ لیتی ہیں۔ میں نے جب جا رہے دل پر تیری چاہت میں بھیگیاں قسمت، تیرا دل میرے پاس رہنے دو، تیری چاہت میں ہوئے گمراہ، جب میں نے یہ سب لکھے تھے نا تب مجھے وہ نہیں پتہ ہوتا تھا، میں تب کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی گھر میں، سارے کام میری مما کرتی تھی، مجھے کوئی بھی نہیں کرنے دیتا تھا، تو میں فری ہوتی تھی پھر میں ناول پڑھتی تھی اور میں لکھتی بھی تھی، تو بس یہی میری روٹین ہوتی تھی۔ نہ یہ ہے کہ یوں نہیں جانا وہاں سے آنا اور پڑھ لینا، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ میں یونی میں بھی یہی بس لکھتی رہتی تھی، تو اب تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ دن اب آ تو نہیں سکتے لیکن بس یاد رہ جاتی ہے۔ تو اب یہ ریڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں رائٹر کیا کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک لکھنا ہی تو ہوتا ہے، تو مجھ سے اب ویسے نہیں لکھا جاتا، اب ویسے دن نہیں آ سکتے، میں اب بہت بزی ہوتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ ذمہ داری پڑ رہی ہے، تو جب ذمہ داری پڑتی ہے نا تو بس پھر بندہ اتنا الجھ کے رہ جاتا ہے، اور مجھے ٹینشنز بھی بہت ہوتی ہیں، سارا کچھ سنبھالنا، دیکھنا، گھر میں کوئی گیسٹ آ گئے تو وہ کوئی باتیں نہ کریں، ان کو اتنا اچھا پروٹوکول دینا، یہ وہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے جو میری جاب ہے اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے میں سوچتی ہوں ٹائم کہاں چلا جاتا ہے، رات کو میں اتنا تھک جاتی ہوں نا، میرا بہت دل کرتا ہے میں لکھوں گی، میں کہتی ہوں میں رات کو لکھا کروں گی، لیکن پھر میں جب لکھنے بیٹھتی ہوں میں کہتی ہوں اچھا رات اللہ پاک نے سونے کے لیے بنائی ہے، سارا دن بندہ کام کرے اور رات کو بھی کام کرے، نہیں رات کو سو جاتے ہیں، میں جتنی بھی کوشش کروں نا مجھے نیند آ جاتی ہے، مجھ سے نہیں لکھا جاتا، یہ ہوتا ہے کہ الفاظ ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں زبردستی نہیں لکھ سکتی، میں خود پہ زبردستی نہیں کر سکتی، نہیں تو اگر میں زبردستی لکھوں تو وہ ایپیسوڈ ہی نہیں ہوتی، پھر وہ الفاظ ہی نہیں آتے ہیں۔
بندہ ایسا لکھے نا کہ الفاظ بہت اچھے ہوں، یہ نہیں ہے کہ اس کو چلاؤ کام کرنا یا ویوز کے لیے یہ وہ اس کو کر دینا، ایسے میں نہیں کرتی، میرے اس طرف کبھی دھیان گیا ہی نہیں ہے، میں یہ بس مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہیں نا وہ خود بخود اترتے ہیں، اگر ہم اس کو زبردستی کھینچنے کی لکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں لکھا جائے گا، تو اس لیے میں خود کو ٹائم دیتی رہتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ اچھا میں نے اب زبردستی لکھنے یہ وہ، اکثر میں پوسٹ بھی لگاتی ہوں نا تو میں یہ کہتی ہوں ایپیسوڈ آئے گی، میں نے لکھا ہوتا ہے تب لگاتی ہوں پوسٹ، آدھا میں نے لکھا ہوتا ہے اور آدھا رہ گیا ہوتا ہے، اور جب میں آدھا لکھنے بیٹھتی ہوں وہ آدھا اتر ہی نہیں رہا ہوتا ویسے صحیح طرح سے نا، جیسے بندے کا دل کرتا ہے لکھنے کو ویسے نہیں لکھا جاتا، تو اس لیے پھر میں خود پہ زبردستی نہیں کرتی، میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ ہی جب میرا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا، الفاظ میرے مائنڈ میں آنے لگ جاتے ہیں، سینز میرے مائنڈ میں آنے لگ جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں کچن وغیرہ کا یا کچھ بھی، یا میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں، تو پھر وہ سین اپنے آپ میرے دماغ میں آنے لگ جاتے ہیں اور پھر میں اس کو لکھنے لگ جاتی ہوں، تو میں نے کبھی خود پہ زبردستی نہیں کی، کیونکہ میں تو اپنے شوق کے لیے لکھ رہی ہوں نا، تو مجھے اس میں کیا ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا ارننگ وغیرہ کا، تو اس لیے پھر میں آرام سکون سے لکھتی ہوں، لیکن اب آرام سکون کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جتنا میں ٹائم لگاتی ہوں، میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ میں جلدی جلدی اس کو مائنڈ اپ کروں، یہ پارٹ میں نے ختم کرنا ہے اور پھر نیو جرنی سٹارٹ ہونی ہے، تو میری خود یہی کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بس اس کو مائنڈ اپ کروں۔ چلے جی، باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب آپ ایپیسوڈ پڑھیں، مجھے بتائیں کہ کیسی لگی اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔